سب سے پہلے میں منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت ہی عمدہ انکلوسو قسم کا انہوں نے پروگرام جو ہے ترتیب دیا ہے. واقعی یہ ایک قابل ستائش عمل ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں. 9 مئی کے حوالے سے پاکستان نے ایک کمال کر دیا. ایسا کمال کیا کہ اس کی نظیر جو ہے ریسنٹ ہسٹری میں نہیں ملتی ہے. انڈیا اپنے آپ کو اس علاقے کا سپر پاور تسلیم کیے بیٹھا تھا. اسی طرح انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس کو اس علاقے کی ایک طاقت کے طور پر تسلیم کرتی تھی اور اس کی جو برتری تھی اس کی وجہ سے اس کو سفارتی برتری بھی حاصل تھی. 9 مئی کو جب اس نے کہا کہ میں ناقابل تسخیر ہوں اور کوئی علاقے کا جو ملک ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پاکستان فوج نے، پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے، پاکستانی قوم نے اس کو ایک چیلنج کے طور پہ لیا اور اس کا جو غرور تھا بالکل خاک میں ملا دیا گیا. آپ دیکھیں ہم سے 10 گنا بڑی معیشت تھی اور اس کی فوج کی تعداد بھی ہماری فوج کی تعداد سے زیادہ تھی. لیکن جب قوم کا بلبلہ، قوم کی ایک یونٹی اور قوم کی ایک امید سامنے آتی ہے تو بہت بڑی بڑی طاقتیں، لشکر کے لشکر جو ہیں پاش ہو جاتے ہیں. وہی پاکستانی فوج نے کر دکھایا. میں پاکستانی فوج کے اس حوصلے کی ان کو ایک طرح سے اپریشیٹ کرتا ہوں، حوصلے کو ایکسیپٹ کرتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ جب ایسا حوصلہ ہوگا ہم کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دینے کی قوت رکھتے ہیں. اس کے ساتھ آپ دیکھیں جس طرح سے ایک منظم طریقے کے ساتھ پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس نے ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیکس کیے، اس کی بھی ایک مثال شاید ریسنٹ ہسٹری میں آپ کو نہ ملے. جس طرح ڈیجیٹل وارفیئر تھا، سائبر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، ان کے جو ریڈارز جام کر دیے گئے، اس میں جس طرح سے ہمارے ایکسپرٹس نے کام کیا، میں ان سب کی خدمات کو اکنالج کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ دیکھیں رافیل طیارہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا نہ وہ ریڈار پہ نظر آتا ہے نہ اس کا نشانہ دیا جا سکتا ہے، پاکستان ایئر فورس نے بڑی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ 4 رافیل جو ہے ان کے گرائے اور 4 رافیل گرانے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے 32 جہاز جو ہے وہ لاک کیے. ان کو بتایا کہ 4 تو ہم نے گرا لیے ہیں، ہم چاہتے تو 32 کے 32 آپ کے گرائے جا سکتے تھے. اس کے ساتھ پاکستانی میڈیا، ان دنوں میں پاکستانی میڈیا نے جس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اس کو بھی اکنالج کرنا پڑے گا. انڈیا میڈیا کی آپ نے ان دنوں میں آنکھوں دیکھا ہوگا کہ ایسی انہوں نے حقیقت کے برعکس رپورٹنگ کی جس کا دور دور تک زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان کے مطابق تو کراچی کو بھی فتح کر لیا گیا تھا، گوادر پورٹ کو بھی گرا دیا گیا تھا، لیکن ہمارے میڈیا نے بالکل جو حقائق پسندانہ تھی وہ رپورٹنگ کی اور سچ پہ مبنی رپورٹنگ کی. ہمارے تمام رپورٹنگ کو انٹرنیشنل میڈیا نے کنفرم کیا. یہ ہوتی ہے کہ آپ سچ کے ساتھ، آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بھی ایک طرح سے آپ کو قوت اور مدد میسر ہوتی ہے. پاکستان فضائیہ نے جس طرح سے قوم کا سر بلند کیا، میں ان تمام کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آج بھی ہم متحد ہیں، کل بھی متحد رہیں گے. آج بھی ہم نے دشمن کو شکست دی ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں بھی دشمن کو شکست دے گی. اور دوسرا، جب آپ کی آرمی مضبوط ہو تو آپ کی اکنالجمنٹ جو ہے انٹرنیشنل لیول تک بڑھ جاتی ہے. اگر 9 مئی کو ہم نے یہ جنگ نہ جیتی ہوتی تو آج دنیا بھر کے فیصلے ہم نہ کر رہے ہوتے. آج جو سپر پاور امریکہ ہے اس کے فیصلے پاکستان کیا رہا ہے. یہ صرف اس لیے ممکن ہوا ہے کہ پاک آرمی نے، پاک فضائیہ نے مل کے ایک دشمن کو نیست و نابود کیا ہے. جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں علاقے کی سپر پاور ہوں، آج دنیا میں ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اس قوم کی یونٹی کی وجہ سے ہوا ہے. میں قوم کو اس دن ایک بہترین فوج کی جو موجودگی ہے، پاک فضائیہ کا پروفیشنلزم ہے، اس کی وجہ سے جو کامیابی ملی ہے، میں پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں. شکریہ.